Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 2nd of November 2020 and today's dawn editorials are ڈینجرس پاتھ اور اس کے ساتھ ایک اور ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ڈینجرس پاتھ کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ایک دفعہ پھر کچھ ایسے یہ جو گستاخانہ مواد شائع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس تنازع کے بعد یہ جو فرانسیسی صدر میکرون کی جو گھٹیا قسم کی اور غلط قسم کی بیان بازی ہے اس کے حوالے سے، یا اس نے جو اس کو جو اسلاموفوبیا ہے اس کو اور زیادہ انہوں نے جو اس میں آگ لگائی ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اور آپ کا اوپینین بھی اس کے بارے میں ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ Once more, the fires of Islamophobia have been lit, setting off an ugly series of events that have put the Muslims and Western worlds on a collision course. ایک بار پھر اسلاموفوبیا کی آگ بھڑک اٹھی ہے، جس نے مسلم اور مغربی دنیا کو تصادم کے راستے میں ڈالنے والے واقعات کا ایک بدصورت سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لٹ کا مطلب ویسے ہوتا ہے جلانا، یہاں پہ بھڑکنا ہے۔ کولیجن کورس کا مطلب تصادم کا راستہ، کولیجن کا مطلب ویسے ٹکرانا ہوتا ہے، اور کورس کا مطلب راستہ یا وے۔ This time again the trigger was blasphemous images of Holy Prophet peace be upon him published in France. اس بار پھر اس محرک کے فرانس میں شائع ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے تھے۔ ٹریگر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا یا کسی چیز کا بڑھاوا دینا، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا۔ Following the republication and display of these in a France classroom by a teacher, the educator was murdered while 3 people were killed in a separate attack on a نائس چرچ۔ یہ نائس چرچ نائس ان کیپٹل ہے کیونکہ یہ چرچ کا نام ہے۔ ایک استاد کی طرف فرانسیسی کلاس روم میں ان کی اشاعت اور نمائش کے بعد اس ایجوکیٹر کو قتل کر دیا گیا، جبکہ نائس کے چرچ پر علیحدہ حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ Unfortunately, French President Macron's combative rhetoric in the aftermath of the controversy has not helped matters. بدقسمتی سے اس تنازع کے بعد فرانسیسی صدر گھٹیا میکرون کی جارحانہ بیان بازی نے معاملات میں مدد کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ خراب کیا ہے۔ کمبیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جارحانہ، یعنی بنا سوچے سمجھے آپ کچھ بول رہے ہیں، لڑائی کی طرف کسی بات کو بڑھا رہے ہیں۔ ریٹورک کہا جاتا ہے بیان بازی، اور آفٹر میتھ کا مطلب ہے بعد میں ہونے والے اثرات۔ Instead of addressing the issue in a statesman-like fashion, Mr. Macron has held forth in a neo-colonial fashion about the crisis Islam faces. مسٹر میکرون، میں پھر گھٹیا لفظ استعمال کروں گا اس کے لیے، یعنی سیاستدانوں کی طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اسلام کو جن بحرانوں کا سامنا ہے اس کے بارے میں ایک نئے انداز میں بات کی۔ نیو کولونیل جو ہے نئے عبادیاتی طریقے سے بات کرنا، فیشن کا مطلب یہ ہو جائے گا یہاں پہ۔ This has led to certain questionable reactions from some in the Muslim world. Former Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad in a blog post wrote that Muslims had a right to be angry and kill millions of French people for the massacres of the past. اس کی وجہ سے مسلم دنیا میں بعض کی جانب سے قابل اعتراض رد عمل پیدا ہوا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ماضی کے قتل عام کے لیے لاکھوں فرانسیسی عوام پر ناراض ہونے، غصہ کرنے اور قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوسچنیبل ہے، قابل اعتراض، یہاں پہ ریئیکشنز کا مطلب رد عمل ہو جائے گا۔ Such a response from a senior statesman is bound to raise eyebrows. Raise eyebrows کا مطلب ہے حیران ہو جانا، کسی کو آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ چونک جائے۔ ایک سینئر سیاستدان کا ایسا رد عمل انتہائی حیران کن ہے۔ Our own Prime Minister's response to the growing crisis has been mature. Imran Khan has called for unity among the Muslim world to collectively counter Islamophobia in non-Muslim states. عمران خان نے بڑھتے ہوئے بحران کے بارے میں ہمارے اپنے وزیر اعظم کا رد عمل پختہ رہا ہے۔ عمران خان نے غیر مسلم ریاستوں میں اجتماعی طور پر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم دنیا میں اتحاد کا مطالبہ کیا ہے۔ Indeed, among non-Muslim leaders, Canadian Prime Minister Justin Trudeau has given a very balanced reaction to the ballooning crisis. Ballooning کا مطلب ہوتا ہے بڑھتے ہوئے۔ در حقیقت غیر مسلم رہنماؤں میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بڑھتے ہوئے بحران پر انتہائی متوازن رد عمل دیا ہے۔
observing that while he defended freedom of expression, it is not without limits and should not arbitrarily and needlessly hurt certain communities. انہوں نے آزادی اظہار رائے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدود کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی کچھ لمٹس ہونا چاہیے اور کچھ کمیونٹیز کو بے اصولی اور غیر ضروری طور پر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. Certainly, Emmanuel Macron can learn a thing or two about how to compassionately handle delicate matters from Trudeau. یقینی طور پر گھٹیا ایمانوئل میکرون مسٹر ٹروڈو سے نازک معاملات کو شفقت کے ساتھ نمٹانے کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے، وہ سیکھ سکتا ہے. The fact is that efforts are needed on both sides within the Islamic world and in the West to prevent an increase in divisive rhetoric and extremism. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر اور مغرب میں دونوں طرف سے تفرقہ انگیز بیان بازی اور شدت پسندی میں اضافے کو روکنے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے. ڈویسو کا مطلب ہوتا ہے تفرقہ انگیز، جس سے نفرت پیدا ہو یا جس میں لوگ جو ہیں وہ بڑھ جائیں. ریٹورک کا مطلب بیان بازی. Some in the West have unfortunately taken it upon themselves to consistently attack Islam's most sacred پرسنالٹی. سیکرڈ کا مطلب مقدس ہے. مغرب میں کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام کی سب سے مقدس شخصیت پر مستقل طور پر حملہ کرنا خود پر لازم کر لیا ہے. Those who support this ignore the ugly history of Orientalism and later colonialism under which Islam's sacred symbols were constantly attacked. اس کی حمایت کرنے والے مشترکیت اور بعد میں استعماریت کی بدصورت تاریخ کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کے تحت اسلام کی مقدس علامتوں پر مسلسل حملہ کیا جاتا تھا. اورینٹلزم کا مطلب ہے مستشرقیت اور کالونیلزم کا مطلب ہے استعماریت. It seems under the guise of so-called secularism the old tribal religious hatreds live on. ایسا لگتا ہے پرانی قبائلی اور مذہبی بغض رکھنے والے نام نہاد سیکولرزم کی آڑ میں اپنا کام کرتے ہیں. گائز کا مطلب ہوتا ہے بھیس، چھپ کر. And while murder cannot be condoned, if such provocations continue, extremists will continue to find willing recruits to carry out acts of violence. اور جب کہ قتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اگر اس طرح کی اشتعال انگیزی جاری رہی تو انتہا پسند تشدد کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے رضاکار بھرتی کرتے رہیں گے. اب یہ کانڈون کا مطلب ہے معاف کرنا، کسی کو forgive کر دینا. پرووکیشنز کا مطلب ہے اشتعال انگیزیاں. If questioning historical events such as a Holocaust can be outlawed by keepers of the West's morality, then surely measures can be taken to prevent public attacks on the faith of over a billion people. اگر ہولوکاسٹ جیسی تاریخی واقعہ پر سوال اٹھانا مغربی اخلاقیات کے رکھوالوں کی طرف سے غیر قانونی ہے، تو یقیناً 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے عقیدے پر عوامی حملوں کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ اپنا اوپینین رائٹ کر سکتے ہیں. میرا اوپینین یہ ہے کہ فرسٹ آف آل میکرون جو ہے اسے سوری کرنا چاہیے ان سارے مسلمانوں سے اور اپنے کیے پر اس سے معافی مانگنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس طرح کے لاز پاس کیے جاتے ہیں بلاسفیمی کے حوالے سے، تو کسی کو بھی کسی کے جو خاص کر یہ جو مذہبی عقائد ہیں جیسے ہمارے ہیں یا جن لوگوں کے بھی ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے کسی کو یہ کوئی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کہہ سکیں جو مختلف قسم کی کمیونٹیز یا کسی قسم کی جو پرسنل یا ریلیجیس ایشوز ہیں ان کو ہٹ کریں. آپ اپنے اوپینین رائٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اگر بات کریں تو سلیم آسمی کے حوالے سے ہے. جو سلیم آسمی ایک ڈان ایڈیٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہے. تو ان کو یہ جسٹ ان کے لیے تھوڑا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو. سلیم آسمی a former Dawn editor died late Friday night after a long and courageous struggle against infirmity and pneumonia. ڈان کے سابق ایڈیٹر سلیم آسمی کمزوری اور نمونیا کے خلاف طویل اور بہادری سے جد و جہد کے بعد جمعہ کی رات انتقال کر گئے. کرجیس کا مطلب ہے بہادری سے، انفرمٹی کا مطلب ہے ضعیف اور کمزوری. He had been wheelchair bound for a long time but continued to keep his chin up and carry out his social commitments. وہ ایک لمبے عرصے سے ویل چیئر پر تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ حوصلہ مند تھے اور اپنے معاشرتی وعدوں کو نبھا رہے تھے.
An experienced journalist who began his career as a young reporter at the Pakistan Times, Lahore, Asmi served in other newspapers also, including the prestigious Dubai daily Khalij Times, where he was news editor, and finally in Dawn, where he was editor from 2000 to 2003. ایک تجربہ کار صحافی جس نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان ٹائمز لاہور میں بطور نوجوان رپورٹر کیا تھا، آسمی نے دیگر اخبارات میں بھی خدمات سر انجام دی، جن میں دبئی کے مشہور روزنامہ خلیج ٹائمز جہاں وہ نیوز ایڈیٹر تھے، اور آخر میں ڈان جہاں وہ 2000 سے 2003 تک ایڈیٹر کی جاب دیتے رہے۔ At Dawn, he oversaw the launching of 3 color magazines covering science art. He was an avid art collector with a discerning eye and book reviews. ڈان میں انہوں نے 3 رنگین رسالوں کے اجرا کی نگرانی کی جو کہ سائنس آرٹ اور تبصرہ کتب پر مشتمل ہیں۔ He also detached the city pages from the main edition and turned them into a separate forms. اس نے شہر کے صفحات کو مرکزی ایڈیشن سے الگ کر کے انہیں الگ شکل میں بھی تبدیل کیا۔ His colleagues were unanimous in their opinion about his qualities as a team leader and his ability to take quick decisions in situations that journalists the world over face as the deadline nears and stories crash into newsroom to compete for page one space. ان کے ساتھ ہی ایک ٹیم قائد کی حیثیت سے ان کی خصوصیات اور ان حالات میں جن کا دنیا بھر کے صحافیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ صف اول کی جگہ کے نیوز رومز میں خبروں کا ڈھیر اور قریب آتی ہوئی ڈیڈ لائنز کے متعلق فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت کے بارے میں اپنی رائے میں متفق ہے۔ یونینیمس کا مطلب ہوتا ہے متفقہ طور پر اتفاق رائے، اور اوورسا کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ As KT News editor, he overshadowed the editor by his brilliance at page makeup, his succinct headlines capturing the essence of the story, and news management. KT نیوز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے انہوں نے پیج میک اپ پر اپنی عمدگی اور ان کی سٹوری کی روح پر مشتمل ہیڈ لائنز اور خبروں کی مینجمنٹ کے ذریعے ایڈیٹر کو ماند کر دیا، یعنی اپنی ہمت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ تسلیم کروائی۔ اوور شیڈوڈ کا مطلب ہے ماند کر دینا، بہت زیادہ اوور شیڈو ہو جانا کسی چیز کا، یعنی کسی چیز پہ چھا جانا۔ بریلینس عمدگی۔ سکسنکٹ کا مطلب ہے مختصر اور جامع، اور ایسنس کا مطلب ہے جوہر، روح، یا ویسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ ہی کیپٹ ہز رپورٹس آن دیئر ٹوز۔ اب آن دیئر ٹوز جو ہے یہاں پہ ہے فریز کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹو میک شیور دیٹ سم ون گیوز آل دیئر اٹینشن ٹو وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ از ریڈی فار اینی تھنگ دیٹ مائٹ ہیپن، کہ اپنی پوری توجہ کسی ایک کام پہ دینا جس کے لیے آپ ہیں، اور ہر اس چیز کے لیے رسپانسبل رہنا اگر کچھ ہوتا ہے تو۔ And the desk staff on the alert when he learned from his sources about some news that was going to break. وہ اپنے رپورٹر کو تیار، ہوشیار اور ڈیسک کے عملے کو چوکس کر دیتے تھے جب انہیں اپنے ذرائع سے کچھ ایسی خبروں کے بارے میں معلوم ہوتا جو بریک ہونے والی تھی۔ Since Asmi had begun his career as a reporter, he knew a reporter's strengths and weaknesses. چونکہ آسمی نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا، اس لیے وہ ایک رپورٹر کی طاقت اور کمزوریوں کو جانتے تھے۔ Firm but polite, he had the ability to inspire his colleagues by making broad decisions and soothing runaway nerves. پختہ لیکن شائستہ، وہ وسیع فیصلے کر کے اور کھنچے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر کے اپنے ساتھیوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ Yet he was a disciplinarian and never failed to come down hard on the never failed to come down hard on the recalcitrant. اس کے باوجود وہ نظم و ضبط کے پابند تھے اور نافرمان پر سختی کرنے میں کبھی بھی ناکام نہیں رہے تھے۔ ریکالسیٹرنٹ کا مطلب ہو سرکش، ضدی یا نافرمان جو بات نہ مانتا ہو۔ Never afraid of pressures from state and non-state actors, Asmi showed courage in the display of news. ریاستی اور غیر ریاستی اداکاروں کے دباؤ سے کبھی نہ ڈرتے ہوئے آسمی نے خبروں کی نمائش میں ہمت کا مظاہرہ کیا۔ It was also his commitment to press freedom that took him to prison during the strike organized by the Pakistan Federal Union of Journalists when a military government was in power. یہ بھی ان کی آزادی صحافت سے عہد تھا جو پاکستان کی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ذریعہ منعقدہ ہڑتال کے دوران جب ایک فوجی حکومت برسر اقتدار تھی انہیں جیل لے جایا گیا۔ میں ہی ریسٹ ان پی، اللہ کرے کہ ان کی جو روح ہے وہ امن میں رہے، ان کا جو اگلا وقت ہے وہ اچھا گزرے، سب کی دعائیں ان کے ساتھ جائیں، اور آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیں۔ So these were the 2 important editorials of today which I have explained.
ساتھ ساتھ اب میں نے جو ویکیبلری ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ابھی، کیونکہ حالات بڑے عجیب سے ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی کچھ بہتری آتی ہے انشاءاللہ وی ول ڈو دا تھنگز مچ بیٹر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.